آج کی یہ محفل پیغام اہل سنت کانفرنس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پیشتر محفل کے اغراض و مقاصد آپ نے محقق عصر حضرت العلام مفتی رضا الحق اشرفی صاحب مدظ اللہ العالی سے سماعت فرما لی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی کچھ اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کی دہلیز پر رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک مخصوص مدت کے لیے پہلی اور آخری مرتبہ بھیجا۔ بہت تھوڑا سا وقت لے کر، بہت تھوڑا سا ٹائم لے کر ہم اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر آئے ہیں، اس کے حکم سے، جسے ہم دنیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جو دنیا کہی جا رہی ہے، جو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہے، اس میں ہم پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے، اور نہ مرنے کے بعد جب چلے جائیں گے تو نہ کبھی اس کے بعد پھر کبھی اس دنیا میں لوٹ کر آئیں گے۔ اور اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے بھیجا۔ اور پھر کس لیے بھیجا؟ تو میرا اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، ہم تمہیں جانچیں، تمہاری آزمائش کریں کہ کون دنیا میں جا کر کے تھوڑی سی زندگی کے اندر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس مختصر زندگی میں اچھا عمل کرتا کون ہے؟ اس کے لیے میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو زمین پر بھیجا ہے۔ پتا چلا اس زمین کے اوپر ہم موج مستی کے لیے نہیں آئے، اس زمین کے اوپر ہم صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں آئے، اس زمین کے اوپر ہم صرف آوارگی اور عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ اس زمین کے اوپر آنے کا مقصد نیک عمل کرنا ہے، اچھے عمل کرنا ہے، پھر چاہے وہ اچھا عمل کسی کتے کو پانی پلا دینا ہی ہو۔ اگر کوئی بندہ میرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے صرف کتے کو پانی پلا کر اچھا عمل کر لے تو اللہ اس کی وجہ سے بھی اس کو جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اکبر۔ اللہ۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے پر بھی اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی کسی چونٹی کی جان بچا لے تو چونٹی کی جان بچانے پر بھی اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے جو اچھی عمل ہے اس کی بنیاد پر جنت ملتی ہے، لیکن انسان، افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھے اعمال کو چھوڑ کر انسان گناہوں کے اندر ملوث ہے، انسان برائیوں کے اندر ملوث ہے، انسان بے حیائیوں کے اندر ملوث ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، یہ دنیا اللہ اکبر دار العمل ہے، دار العمل یعنی کام کرنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں جو کرو گے وہاں پر وہی پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ نے جو نہیں کیا وہاں پر آپ کو وہ مل جائے، چاہے آپ کسی خاندان کے ہو، چاہے آپ کسی خطے کے ہو، چاہے آپ کسی قبیلے کے ہو۔ اچھی طرح یاد رکھنا، تھوڑی دیر آپ ذہن میری طرف لگائیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور میں بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا، بہت جلدی گفتگو مکمل کرنی ہوگی۔ لیکن آپ دھیان کریں، اگر اللہ ناراض ہے تو نبی کا بیٹا بھی اس دن جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے امتحان میں جو ناکام ہو جائے گا، خدا نہ خاندان دیکھے گا، نہ قبیلہ دیکھے گا، نہ خطہ دیکھے گا، نہ ڈگری دیکھے گا، کچھ نہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس کی شان غیرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو سن کر اس پر حیرت بھی ہوتی ہے، کیا نبی کا بیٹا بھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ بالکل
بالکل جائے گا، قرآن نے کہا ہے تو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں تفاسیر قرآن اٹھا کر کے دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ اکبر قیامت کے دن اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا، اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ایک نبی کا سگا چچا بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اللہ اکبر، اور وہ بھی کوئی نبی تو کوئی معمولی ہے ہی نہیں، لیکن اللہ اکبر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا جسے دنیا آزر کے نام سے جانتی ہے، جب وہ اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا تو اس کو بچھو کی شکل میں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں لوط علیہ السلام کی بیوی اس دن جہنم کے اندر داخل کی جائے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے امتحان میں ناکام ہو جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں جب نبی کی بیوی، نبی کا سگا چچا، نبی کا بیٹا جس دن جہنم میں جا رہے ہوں گے صرف اچھے اعمال نہ ہونے کی وجہ سے، اچھے عقائد نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے امتحان میں ناکام ہونے کی وجہ سے، اس دن میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ہمارے حالات کیا ہوں گے؟ مسلمانوں مجھے بتاؤ، ہم لوگ سب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ہم اچھے عمل کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں؟ اللہ اکبر، بولو بتاؤ نا، ذرا غور تو کرو، کل قیامت کے دن اللہ کا امتحان ہے، امتحان لینے والا ایگزامینر خدا ہے، جانچنے والا خدا ہے، سوال کرنے والا خدا ہے۔ اللہ اللہ، یقیناً راج محل بڑا علاقہ ہے، یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہیں جب ہمارے بچے ایس ایس سی ایچ ایس سی کے امتحانات دیتے ہیں، آئی ایس آئی پی ایس کے امتحانات دیتے ہیں، تو وہ دنیا کے اس امتحان کے لیے پوری رات بھر جاگ کر کے تیاری کرتے ہیں۔ حیرت ہے جس امتحان کے بعد پھر چانس ملے گا امتحان دینے کا، اس کے لیے طالب علم رات بھر جاگتے ہیں۔ ان جاگنے والوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ جس امتحان میں ناکام ہونے کے بعد کامیابی کے پھر چانسز ہیں، اس کے لیے بچے اتنی محنت کرتے ہیں، رات و دن تگوداؤ کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ جس امتحان کے بعد پھر کوئی امتحان نہیں ہے، پھر کوئی چانس نہیں ہے، اور وہ میرے اللہ کا امتحان ہے، وہ میدان محشر کا امتحان ہے، وہ قیامت کے دن کا امتحان ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہی نہ کہ اللہ اکبر کوئی موبائل گیم سے لگا ہوا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی زنا کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کسی نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے، کوئی آخرت کو بھلا چکا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب بس اتنا کہ ہر جمعہ کو 2 رکعت نماز پڑھ لو اور اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ نہیں میرے عزیز۔ آج میں آپ کے سامنے ایک روایت کا مفہوم پیش کروں جو بخاری شریف میں اور مزید سیاح کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابوں کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، جس کو بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ بھی دل کے کانوں سے سن لو۔ یاد رکھنا اس دنیا میں جتنی بھی کر کے مرو گے، کوئی کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن ایک دن اللہ کی عدالت ہے۔ اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کا خوف کرو جس کے لیے انبیاء کرام رویا کرتے تھے، جس کی خاطر مصطفیٰ جان رحمت اتنا روتے تھے اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے سینے سے خدا کی خشیت کی وجہ سے حالت نماز میں 4تھی صف تک کی ہم آواز سنا کرتے تھے، اور آواز ایسی آتی تھی جیسے ہانڈی چولہے پہ رکھی ہو تو کیسے کھت کھت کی آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز ہم حضور کے سینے سے سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے ہوئے آپ کے چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں نا، اللہ اکبر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں پر کھڑے ہو کر اتنا روتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان پر موت طاری ہو جائے گی۔ مولا کائنات جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جن کی بیوی شہزادی کونین، اللہ اکبر، جن کے بھائی رسولوں کے
امام سید العالمین، آپ اندازہ کریں وہ مولائے کائنات رات کے اندر، رات کے آخری حصے میں اس طرح بلک بلک کر روتے تھے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر آہو بکا کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا کبھی ہماری راتیں ایسی گزری ہیں کہ کبھی ہم نے اپنی قبر کو سوچ کر بھی رویا ہے؟ 500 کی نوٹ گم ہو جانے پر تو روئے ہیں، ماں کی میت پر تو روئے ہیں، باپ کے جنازے پر تو روئے ہیں، دوستوں کے بچھڑنے پر تو روئے ہیں، کبھی کاروبار میں نقصان ہوا تو روئے ہیں، ایگزام میں ناکام ہوئے تو روئے ہیں، کسی حادثہ ہوا ہے تو روئے ہیں۔ کبھی اس لیے رویا کہ ایک دن قبر ہے، وہ قبر کی تنگ اور تاریک وادی ہے، کبھی اس لیے رویا اللہ اکبر نہ جہاں کوئی رشتہ دار ہے۔ میں تو کہتا ہوں جنت میں بھی لوگ ساتھ ہوں گے، جہنم میں بھی لوگ ساتھ ہوں گے، لیکن جنت و جہنم سے پہلے ایک منزل ہے جس کو قبر کہتے ہیں، اس میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ احباب ہوں گے، نہ بھائی ہوں گے، نہ بھتیجے ہوں گے، اللہ اکبر، نہ دولت ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے، ہم اکیلے ہی اکیلے ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر کسی بندے کو اکیلا 1 سال تک کے رکھ دیا جائے، وہ بندہ ایسے تنہائی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ 10 بائی 10 کے خود کے کمرے میں پنکھا لگا ہے، اے سی لگا ہے، ضرورت کا سامان ہے، لیکن تنہائی ہے تو کتنا ڈر لگتا ہے، کتنا خوف لگتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن وہ 10 بائی 10 نہیں بلکہ 2 گز زمین ہے، نہ تکیا، نہ بستر، نہ پنکھا، نہ اے سی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، نیچے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی ہے۔ اور اسی صرف مٹی نہیں بلکہ اللہ اکبر وہ قبر کی خوفناک گرمی ہے۔ پنڈال کے نیچے کھلے آسمان میدان کے اندر جب گرمی کا یہ عالم ہے تو قبر کے اندر اس مٹی کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، قبر کے اندر اندھیرے اور تاریکی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اتنا ہی نہیں، کفن کو کیڑے نوچ رہے ہوں گے، بچھو جسم کو ڈس رہے ہوں گے، جس جسم پر بچھو اور سانپ چمٹے ہوئے ہوں گے، کوئی بچانے والا مددگار نہ ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں اس طرح خوفناک وادی میں جانا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی؟ یہی کہ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہے، یہی کہ جوا کھیلتے رہے، وہ جوا جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت امام غزالی نے لکھا کہ جو دنیا میں جوا کے آلات اپنے ہاتھوں میں لیں گے قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون کے اندر رنگے ہوئے ہوں گے۔ جوا کھیلنے والوں، آج جنگلی رمی کھیلنے والوں، موبائل پر گیمز کے ذریعے سے جوا کھیلنے والوں، 3 پتی کا گیم ہے، یہ گیم ہے، وہ گیم ہے، یہی نا کہ آپ بہت مہذب طریقے سے گناہ کر رہے ہیں۔ سن لو، گناہ کو مولوی دیکھے نہ دیکھے، گناہ تو مولا ضرور دیکھ رہا ہے، گناہ کو گھر والے دیکھے نہ دیکھے، اللہ اکبر جو زمان و مکان سے پاک ہے وہ خدا بند قدوس ضرور دیکھ رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ کبھی سوچا اس قبر کی وادی کے اندر نوجوانوں آج اپنی جوانی پر گھمنڈ کر کے، اپنی جوانی پر غرور کر کے، اپنی جوانی پر اطراء کر کے نمازوں سے کوسوں دور ہونا، مسجد میں نہیں آتے نا، جم تو جا رہے ہو گھنٹوں گھنٹوں جسم بنانے کے لیے۔ میں سلام کرتا ہوں جم جانے والے جوانوں کو، لیکن ان کو مشورہ دیتا ہوں جسم بنانا ہو تو جم ضرور جاؤ، تمہارا جسم بنا رہنا چاہیے، لیکن اگر قبر میں کیڑوں سے جسم کو بچانا ہو تو 10 منٹ کے لیے مسجد میں بھی آ جایا کرو۔ جم جاؤ گے تو جسم بنے گا، اور مسجد آؤ گے تو جسم قبر میں محفوظ رہے گا۔ نماز کے لیے وقت نکالنے والوں انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، اگر تم سچے دل سے نماز کے پابند ہو گئے تو تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، تمہارا جسم بھی سلامت رہے گا۔ آؤ کچھ وقت نکالیں نیک کام کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک رات میرے پاس جبریل و میکائیل آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا، بازو پکڑ کے اٹھایا اور مجھے لے کر کے چلے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں، مختلف احادیث کے اندر الفاظ الگ الگ ہے، مفہوم یہی ہے، کہیں پر جبریل و میکائیل کا تذکرہ ہے، کہیں تذکرہ نہیں ہے، 2 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ بہرحال تو جبریل و میکائیل دونوں نے مجھے بازو سے اٹھایا اور اٹھا کر ایک بلندی پر لے چلے۔ آقا فرماتے
फरमाते हैं, याद रखना ये किसी खतीब की लफ्ज़िया नहीं, ये मुस्तफ़ा जान रहमत के फरामीन है, जिनके कहने पर हमने अल्लाह को एक माना है। ये उस रसूल का फरमान है। मुसलमानों गौर से सुनना, मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैं उन दोनों के साथ बुलंदी पर चढ़ा तो मैंने खौफनाक मंजर देखा। वो मंजर क्या था? एक बंदा लेटा हुआ है और दूसरा बंदा उसके सर पे खड़ा हुआ है और बड़ी सी चट्टान उठा करके वो उसके सर पे मारता है, और जब मारता है तो उसका सर कुचल जाता है। यानी कैसे कुचलता है? अगर हम उसको अपने अल्फाज का जामा देना चाहे तो यूं कहें, जैसे चने पर हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है, वैसे वो चट्टान जब उसके सर पे पड़ती है तो उसका सर पिस जाता है। चट्टान लुढ़क करके चाहे वो दूर जाती है, फिर वो बंदा उठाने के लिए जाता है और उठा कर लाता है तो पहले की तरह इसका सर फिर से बराबर वैसे ही हो जाता है। वो फिर चट्टान उसके सर पे मारी जाती है। जिक्र हाथ को कुचलने का नहीं किया गया, जिक्र पैर के कुचलने का नहीं किया गया, जिक्र सर के कुचलने का किया गया है। इससे पहले के उस अजाब का कोई तस्करा किया जाए, थोड़ी देर सोचें। इंसान के जिस्म में सबसे नाजुक तरीन कोई हिस्सा अगर है तो वो उसका सर है। हाथ पे लग जाए उतनी तकलीफ नहीं होती, पैर पे लग जाए उतनी तकलीफ नहीं होती, पेट पर भी लग जाए उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन सर पे लगे खोपड़ी पर तो छोटी सी तक जो वो दर्द की कैफियत नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा लग जाए तो बहुत इंसान चकराता है, तकलीफ होती है। इसीलिए बाइक चलाने वालों के लिए हिंदुस्तान का कानून और कई मुल्कों का कानून है कि वो हेलमेट पहने, इसलिए कि बाइक वाला अगर गिरेगा, हाथ टूटेगा तो जिंदगी बच सकेगी, पैर टूटेगा तो जिंदगी बच सकेगी, लेकिन अगर सर पे चोट आई दिमाग को तो फिर जिंदगी महफूज नहीं रह सकती है। इसीलिए दिमाग को, सर को लोग बचाना चाहते हैं, लेकिन हाय हाय, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस बंदे का सर कुचला जा रहा था। और कैसे कुचला जा रहा था? उसका सर जो कुचला जा रहा था वो बड़ी सी चट्टान से, चट्टान कहते ही बड़े पत्थर को, बड़ी सी चट्टान से उसका सर कुचला जा रहा था। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो है जो नमाज में सुस्ती करता था, नमाज के वक्त में सोया हुआ रहता था। अल्लाह अकबर। आज मुसलमानों के सामने नमाज की अहमियत नहीं रह गई। बड़ी माजरत के साथ मेरे भाई, अगर आप ये समझते हो ना कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे फिर भी हमें कोई साहब, कोई बुजुर्ग, कोई पीर, कोई फकीर, कोई वली जन्नत में लेकर चले जाएंगे, तो मैं आपकी के शहर के इतने बड़े आलिम, जो सिर्फ आपके शहर के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बड़े उलमा में जिनका शुमार हो, राजमहल वालों तुम खुशनसीब हो कि एक इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आलिम जो इल्म का जबल शामिख है, वो आपकी इस बस्ती में पैदा हुआ है। इतना बड़ा मुहक्किक, उनकी मौजूदगी में मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि आप नमाज को छोड़कर अगर ये सोचते हैं कि कोई वली आपको जन्नत में ले जाएगा, तो ये खुद फरेबी और शैतान फरेबी आपकी। वजह उसकी ये है कि आप वलियों के सामने, उनके दरमियान नमाज छोड़कर अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। ये बात है। आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं क्या मैं हनफी होने की वजह से बेनमाजियों को काफिर नहीं कहता, लेकिन सहाबा के अकवाल आप उठा करके पढ़ें। सहाबा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह के दौर में मुसलमान की पहचान क्या थी? रसूल पाक के दौर में मुसलमान की पहचान क्या थी? सहाबा कहते हैं, जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नमाज की बुनियाद पर मुसलमान समझते थे। और आप जानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो मेरे जिम्मे से बाहर और खारिज हो गया है। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आप मुझे बताएं तो सही, जिससे रसूल पाक बेजारी का इजहार करें, और सिर्फ बेजारी का नहीं, फकीह अबुल्लैथ समरकंदी जो अहनाफ फुक़हा में सफ़े अव्वल के लोगों में से हैं, उन्होंने लिखा है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को वसीयत करते थे। तवज्जो करना, वसीयत क्या थी? अल्लाह के रसूल ने एक दिन सैयदना अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा अगर हो सके तो तू बेनमाजी की सोबत में मत बैठना, बेनमाजी के करीब मत बैठना, इसलिए कि जहां बेनमाजी होता है आसमान से उस पर लानत बरसती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जिस पर आसमान से लानत बरसे उसके घर में बरकत कैसे हो सकती है?
جس پہ آسمان سے لعنت برسے اس کے دل کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جس پہ آسمان سے لعنت برسے اللہ اکبر اس کی بگڑی کیسے بن سکتی ہے؟ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ ہم نے نماز چھوڑی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ کل بھی ہمارے مسائل کا حل خدا کی چوکھٹ پر اس کے دربار میں تھے، آج بھی اسی کے دربار میں ہیں، قیامت تک اسی کے دربار میں رہیں گے۔ اللہ کا در چھوڑ کر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مسائل کہیں حل ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں مولانا دیکھو دنیا میں مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، مسلمانوں کے مکان توڑے جا رہے، جلائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جو ایسا کر رہا ہے وہ ظالم ہے، اپنے انجام کو پہنچے گا، کیونکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ چڑیا کا گھونسلہ بھی کوئی اجاڑ دے تو اللہ اس کے گھر کو ویران کرے گا۔ میں کبھی بھی گھر اجاڑنے والوں کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، لیکن ایک سوال مجھے مسلمانوں سے کرنا ہے، تمہارے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہارے گھروں کو ویران کیا جا رہا ہے تو تمہیں کتنا درد ہو رہا ہے؟ تم نے صدیوں سے جو اللہ کا گھر ویران کر رکھا ہے اس کی تکلیف کس کو ہوگی؟ اس کا درد کس کو ہوگا؟ میں کہتا ہوں کوئی بلڈوزر چلانے والا مائی کا لال پیدا نہ ہوتا اگر مسلمان اللہ کے گھر کو آباد کرتے۔ اور آج بھی میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے اللہ کے توکل پر آج بھی مسلمان اگر مسجد کو اللہ کے گھر کو خلوص دل سے سجدوں سے آباد کرے، انشاءاللہ اللہ تمہارے گھروں کو پھر ایسے آباد کرے گا، وہ بہاریں عطا کرے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آل رسول، گلشن زہرا کے پھول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا، بے شک میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا امین بھائی حالات خراب ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع نہ کر دیں دنیا کو سدھارنے کے لیے۔ میں نے کہا رک، اس وقت جیل بھرو تحریک کی ضرورت نہیں ہے، اگر تجھے تحریک چلانا ہے تو مسجد بھرو تحریک چلانا شروع کر۔ جس دن مسجد بھر جائے گی، جیسے مسلمان جمعہ میں آتے ہیں ویسے مسلمان فجر میں آئیں گے، پھر دیکھنا تمہارا سیاسی عروج کیسے ہوگا، تمہارا سماجی عروج کیسے ہوگا، تمہارا تعلیمی عروج کیسے ہوگا۔ آپ سوچیں گے مولانا ایک سجدے سے کی سب آپ بتا رہے ہیں، واللہ میں کوئی کسی کمپنی کی طرح آپ کو ہتھیلی میں جنت نہیں دکھا رہا ہوں۔ سجدے میں جب خدا مل جائے، سجدہ ہے کیا؟ جب سجدے کی وجہ سے خدا مل جاتا ہے تو وہ کون سی نعمت ہے جو سجدے کی وجہ سے نہیں مل سکتی؟ جب اپنے رسول نے فرما دیا کہ جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو خدا اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور بندہ سب سے زیادہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، سجدوں کے پابند بنو، اپنے بچوں کو سجدے کا پابند بناؤ۔ اور اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور محروم نہ کرے۔ دھیان سے سننا، بدبخت آقا صحابہ سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ ہم لوگ سنی لوگ بغیر کسی خوف کے یہ بات دنیا میں کہتے ہیں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے میرے نبی کے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ اصحاب رسول جن کے لیے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ترانہ گنگناتا ہے، وہ اصحاب رسول جن کے لیے والذین معہ کے الفاظ قرآن کہتا نظر آتا ہے، وہ اصحاب رسول اللہ اکبر جن کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں۔ میرے آقا نے ان اصحاب سے کہا میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور محروم نہ کرے۔ اب حضور نے کہا تو انہوں نے تو دعا کرنی تھی، لیکن پھر آقا نے پوچھا کیا تم مجھ سے سوال نہ کرو گے؟
کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور بتائیں کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے اور محروم بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ کے اللہ رسول ان کو بدبخت کہہ رہے کہ جنہوں نے نماز چھوڑ دی، اور محروم بھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اپنے حال پہ رحم کرو، سب سے زیادہ عذاب قبر میں بے نمازیوں پہ ہوتا ہے۔ تو پھر آقا کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ سر کچلا جا رہا ہے، سر کیا درد ہوگا، کیا تکلیف ہوگی، کس کو پکارو گے، اور سر کچلا جائے گا، سر پہ چٹان ماری جائے گی، پتھر لڑک کر جا رہا ہے، پھر لایا جا رہا ہے، پھر مارا جا رہا ہے، پھر لایا جا رہا ہے، پھر مارا جا رہا ہے۔ 10 منٹ کا ٹائم نکالنے میں کیا جاتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم پھر آگے بڑھے، میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کے جبڑوں کو راڈ سے، یہ راڈ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث میں راڈ نہیں کہا گیا لیکن راڈ آپ سمجھ سکتے ہیں نا، لوہے کا راڈ، تو اس سے اس کے جبڑوں کو جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ افواہ پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ کسی بھی کے بھی خلاف افواہ پھیلایا کرتے تھے، یہ افواہ پھیلانے، جیسے آج کل آپ لوگ واٹس ایپ پر کچھ بھی بات آ گئی اس کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا، بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا، کسی کے بارے میں الزام لگا دیا وہ فلاں کا تو فلاں کے ساتھ چکر ہے، تم تو مستی میں بول چکے چکر ہے، لیکن اب اس پر کیا چکر آئے گا اس کو تو دیکھو، اس کی عزت کے ساتھ کتنا کھلواڑ ہوگا اس کو تو دیکھو۔ آپ جس کے بارے میں چاہتے ہو منہ اٹھا کر بول دیتے ہو، میں نے فلاں سے سنا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ آگے کو بیان کر دے، اس لیے تحقیق بھی تو کیا کرو، افواہیں نہ پھیلایا کرو، افواہ پھیلانے والوں کے جبڑے کاٹے جائیں گے۔ افواہ پھیلانے میں عورتوں کا کردار زیادہ ہوتا ہے، عورتیں بہت پھیلاتی افواہ، بلکہ عورتوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ افواہ پھیلاتی بھی جائے گی اور کہتی بھی جائے گی کہ بہن اب اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا، بہن اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا، 2 گھنٹے ایک دوسرے کے خلاف بکواس کرے گی، غیبت کرے گی، چغلی کرے گی، ایک دوسرے کے عیب بیان کرے گی، اور جب جدا ہوگی 2 گھنٹے کے بعد تو ایسے اظہار تقوی اور ولایت کے ساتھ رخصت ہوگی، اللہ استغفر اللہ سب کو معاف کرے، ہم تو بس یوں ہی گفتگو کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب کے حال کی اصلاح کرے، غیبت کرنا ہمارا مقصد ہی تھا، اللہ سب کو معاف کرے۔ یعنی کہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ 2 جملے اخیر کے ایسے تقوی اور پرہیزگاری کی کہہ جائے گی کہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے دور کی رابعہ بصری ہے۔ تمہارے یہ 2 جملے رسمی طور پر تمہاری اس غیبت کو، اس افواہ کو، ان الزامات کو، ان تہمت کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے یاد رکھنا اپنے آپ کو اگر جہنم سے بچانا ہے افواہ پھیلانے سے توبہ کرو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں اوپر سے تنگ ہے نیچے سے کھلا ہوا ہے اور اس کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ لوگ چیخ چلا رہے ہیں، اور پھر جب میں نے جھانک کر کے دیکھا تو کچھ عورتیں اور کچھ مرد اس میں ننگے تھے، اور ان کو جو ہے وہ جیسے ہانڈی ابلتی ہے تو ڈھکن اوپر ہوتا ہے ویسے جہنم ابل رہی تھی آگ، تو وہ کبھی اوپر ہوتے تھے پھر نیچے ہوتے تھے، اور وہ اتنا چلا رہے تھے تو میں نے جھانک کر دیکھا تو پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ اور جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں اور وہ مرد ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، بدفعلی کیا کرتے تھے، ان کا یہ حال ہے کہ وہ جہنم میں بھی ننگے ہیں، اور اس طریقے سے جہنم ابل رہی ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کی آواز سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ آج یہ فعل بد بھی مسلم امہ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کی وجہ ایک تو فلمیں، ڈرامے، سیریل، یہ سب چیزیں، اور دوسری بات بچیوں میں اسلامی علوم کا نہ ہونا، پردے کی پابندی کا نہ ہونا، مرد فلمیں دیکھ کر آوارہ ہوئے اور عورتوں نے اپنے آپ کو بے پردہ کیا۔ زنا کے خاتمے کی سب سے بڑی اگر کوئی تدبیر ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ حسن کو با پردہ کر دو اور آنکھوں کو خدا کی خشیت سے جھکا دو۔ اگر آنکھیں اللہ کے خوف سے مردوں کی جھک جائے اور عورتیں پردے کی پابند ہو جائیں انشاءاللہ ہم زنا پہ بدی پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن عورتیں آج کل پردے کو ظلم سمجھتی ہیں، چونکہ سیریلوں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے، فلموں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ پردہ ظلم ہے، پردہ قید ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عورتوں کو جو اسلام حجاب کرنے کا حکم دیتا ہے، پردے کا،
وہ بطور ظلم نہیں دیتا، بلکہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے، یہ تصور ہے کہ ہر قیمتی چیز کو ہم چھپاتے ہیں، ہر قیمتی چیز کو ہم چھپاتے ہیں۔ عورتوں کو تو اب پتہ چل جانا چاہیے اس صدی میں کہ آخر حجاب میں ایسا کیا ہے کہ جو لوگ ہتھیاروں سے نہیں ڈر رہے ہیں وہ عورتوں کے حجاب سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آخر حجاب میں اتنا پاور کیوں ہے؟ حجاب میں اتنی طاقت کیوں ہے؟ وہ نہیں جانتی خواتین، اس لیے کہ جب کوئی عورت بے حجاب ہو جاتی ہے تو وہ مردوں کی آنکھوں سے بچ نہیں سکتی۔ جب کوئی عورت بے حجاب ہو جاتی ہے تو شیطان اس کی طرف لوگوں کی توجہ کو مائل کرتا ہے۔ جب کوئی عورت بے حجاب ہو جاتی ہے تو اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ عورت کا حجاب اس کی آبرو کو تحفظ ہے، اس کی عزت کو تحفظ ہے۔ اللہ اکبر، جب تک عورتیں پردے کی پابند رہی کبھی کسی عورت کی آبرو لوٹی نہ گئی، کبھی کسی عورت کی عزت لوٹی نہ گئی۔ جب تک عورتیں پردے کی پابند رہی کوئی بیٹی کسی غیر کے ساتھ بھاگتی نظر نہ آئی۔ اللہ اکبر، یہ پردہ کیا ہے، یہ حجاب کیا ہے؟ یہ قید کرنے کا طریقہ نہیں بلکہ تحفظ کا طریقہ ہے۔ اس کو خواتین یوں سمجھ سکتی ہے کہ سبزی پالا جو ہے وہ لاریوں پر لگا کر کے لوگ بیچتے ہیں، لیکن ہیرے جواہرات جو ہیں، سونے چاندی کے زیورات جو ہیں وہ لاریوں پر سجا کر نہیں بیچتے بلکہ شو روم کے اندر انتہائی احتیاط کے ساتھ چھپا چھپا کر کے بیچتے ہیں۔ اب کوئی کہے لو صاحب ان مسلمانوں کو کیا ہوا کہ یہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کو چھپانے لگے، یہ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، تو کوئی عقل مند کہے گا پاگل ہو گیا، ہر قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے۔ میں خواتین کو سمجھانے کی صرف ایک بات کہوں، دیکھو ہمارے مذہب میں جتنی قیمتی چیزیں تھی ہم نے سب چھپائی، ہمارے مذہب نے سب چھپائی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، مسجدیں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر، ایک سے خوبصورت مسجد ہے، لیکن ساری مسجدوں کو بے پردہ رکھا گیا۔ لیکن جو تمام مسجدوں میں سب سے افضل ترین مسجد تھی جس کو کعبۃ اللہ شریف کہتے ہیں، اس کو غلاف چڑھا کر پردے میں ڈال کر کے بتا دیا گیا کہ اور مسجدیں الگ ہیں اور مسجد حرام کی شان الگ ہے۔ جو پردے میں دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ اس کی شان الگ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں کتابیں کروڑوں کی، اربوں کی، خربوں کی تعداد میں چھپتی ہے، ساری کتابیں بے پردہ پڑی ہوئی ہے، لیکن جو سب سے قیمتی کتاب ہے جسے قرآن مقدس کہتے ہیں اسے جزدان میں لپیٹ کر بتا دیا گیا۔ آپ بتاؤ مسلمانوں کا بچہ یا جو مسلمان نہ بھی ہو جب کسی کتاب کو جزدان میں دیکھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے یہ بخاری مسلم نہیں ہو سکتی، یہ ترمذی ابن ماجہ نہیں ہو سکتی، یہ سائنس جغرافی کی کتابیں نہیں ہو سکتی، یہ اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ جو کتاب کو ساری کتابوں میں افضل سمجھا اس کو بھی پردے میں ڈال دیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں کتنی قبریں ہیں، اربوں خربوں قبریں تو ہوگی، ساری قبریں کھلی پڑی ہوئی ہے، ساری قبریں ننگی پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم نے جس قبر کو قیمتی سمجھا، غوث اعظم کی قبر کو قیمتی سمجھا، اس کو بے پردہ نہیں رکھا بلکہ غلاف ڈال کر اس کو باپردہ کر دیا۔ غریب نواز کی قبروں کو قیمتی سمجھا، غلاف ڈال کر کے باپردہ کر دیا۔ مخدوم اشرف کی قبروں کو باپردہ کر دیا، تاکہ بس حال یہ ہے اب عام رستہ چلنے والا جب بغیر غلاف کی قبر دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے عام انسان کی قبر ہے، اور جب پردے والی قبر دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کسی اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ بولو یہ پہچان ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب تو اپنی جگہ ہے، مخلوق سب بے حجاب ہے لیکن خالق پردے میں ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اب پردے میں رہنا اگر ظلم ہے تو بتاؤ جب خالق پردے میں ہے تو کیا ہے؟ خالق نے اپنی شان کے مطابق مخلوق سے حجاب کر رکھے، اور عورتوں کو پردے میں کر کے بتایا گیا کہ عورت کتنی قیمتی ہے۔ اوروں کی عورت کچھ بھی ہو، اوروں کے یہاں تو عورتیں جوئے میں ہاری گئی ہیں۔ ہم بتا سکتے ہیں لوگ جو آج بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تم تو جوئے میں ہار چکے تھے، تم نے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا، تم نے تو شوہر کی چتا پہ زندہ جلایا تھا۔ یہ اسلام ہے، اسلام جس میں عورت کے چار روپ ہے، چار روپ۔ ایک روپ بیٹی کا،
दूसरा रूप बहन का, तीसरा रूप बीवी का, चौथा रूप माँ का। ये 4 रूप हमारे यहाँ है और चारों रूप की क्या तशरीह है। अगर औरत बेटी की शक्ल में है तो वो बाप के लिए जन्नत है, औरत अगर बहन की शक्ल में है वो भाई के लिए जन्नत है, औरत अगर नेक बीवी की शक्ल में है वो शौहर के लिए जन्नत है, औरत अगर माँ है तो उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है और उसके कदमों के नीचे जन्नत है। आप मुझे बताएं तो सही, हमारे यहाँ औरत का मतलब क्या है? औरत का मतलब सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। हमारे औरत का मतलब सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है, औरत का मतलब सैयदा आयशा की जात है, औरत का मतलब सैयदा खदीजा की जात है। आप कहेंगे मतलब क्या? मैंने कहा हमारे यहाँ मतलब ये है, अगर औरत खदीजा है तो औरत इतनी कीमती है कि उस खातून के लिए अर्श से खुदा सलाम करता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कौन की बच्चियों को अक्ल होना चाहिए कि जो तुम्हें बेहिजाब करना चाहते उनके यहाँ औरत देखो और हमारे यहाँ औरत देखो। अगर औरत खदीजा है उनके लिए अर्श से सलाम आता है, कोई दूसरी औरत को ये मकाम हासिल नहीं है। हमारे औरत कौन है? अम्मा आयशा सिद्दीका है। अगर आयशा सिद्दीका औरत है तो कौन है? जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, जिस पे इल्जाम लगता है तो उनकी बारात में सूरह नूर की आयतें नाजिल होती हैं। अगर हमारे औरत सैयदा ज़ैनब है तो ज़ैनब तो फिर वो है कि करबला में जब इमाम अली मकाम की शहादत हो गई तो वो लुटे हुए काफले को पूरी हिफाजत के साथ वापस ले जाने वाली अमानतों की उस अमीना खातून को सैयदा ज़ैनब कहते हैं। जब अहले बैत के घराने में उस लुटे हुए काफले में कोई बोलने के काबिल न रहा तो ज़ैनब ने ऐसा खुतबा दिया कि दिमश्क की दरो दीवार कांप गई और कहने वाला कहने पे मजबूर हो गया। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मर्दों को चुप कराया उसे ज़ैनब कहते, सैयदा ज़ैनब कुबरा के नाम से। और अगर औरत फातिमा हो तो फिर वहां तो सारी बहारे रानाइया बड़ाइया सिमट आती है। नसब इतना बड़ा है कि नसब सैयदा फातिमा ज़हरा का दुनिया की कोई ताकत उनके नसब का मुकाबला नहीं कर सकती। कौन? सैयदा फातिमा, फातिमा बिनते मोहम्मद खातिमुल अंबिया। उनके वालिद सैयदुल मासूमीन, ये सैयदा फातिमा ज़हरा मखदूम कायनात। और तकवा क्या, परहेजगारी क्या, क्या तकवा क्या परहेजगारी। सैयदा फातिमा ज़हरा का हाल ये था कि आपके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। चांद सूरज की बात कर रहा हूं, गौर कर। उनके बाबा ने उनकी क्या तरबियत की थी कि चांद और सूरज ने भी कभी उनके दुपट्टे को नहीं देखा, नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा मओ महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। किसी ने इमाम हुसैन से कहा था, हुसैन तुम्हारी माँ बड़ी नेक थी, आपकी आंख में आंसू आ गए। फरमाया तूने सच कहा। मेरी माँ का जब विसाल हुआ तो मैं सिर्फ 6-7 साल का था, लेकिन तब भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। मेरी माँ ने अपने सर के बालों की हिफाजत मुझ जैसे बेटे से भी की जिसकी उम्र 6-7 साल की थी। ये उनका तकवा था। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं फातिमा ने अपनी इज्जत की हिफाजत इस तरह की कि अल्लाह ने उनके तकवे की बरकत से क़यामत तक के उनकी औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। गौर करें, ये सैयदा कायनात थी। लेकिन अफसोस आज बच्चियां बेपर्दा कोचिंग के नाम पर, स्कूल के नाम पे, और माँ बाप को कोई फिक्र भी नहीं है। बेटियां बेपर्दा है, बीवी बेपर्दा है, बहन बेपर्दा है। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे लिखा है कि जन्नत दय्यूस पर हराम कर दी गई। जन्नत दय्यूस पर हराम कर दी गई। सहाबा ने पूछा आका ये दय्यूस कौन है? दय्यूस, आका फरमाते हैं जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे और वो मर्द उनको मना न करे वो दय्यूस है। दय्यूस अल्लाह ना उसकी नमाजें कबूल करता है ना दुआएं कबूल करता है। अब ये पर्दे का शौक कैसे पैदा होगा? उसकी सबसे बड़ी वजह बच्चियों में इल्म नहीं है, तालीम नहीं है।
اس لیے بے پردہ ہے، علم نہیں ہے، اس وجہ سے حسن اسلام سے ناواقف ہے۔ آج لڑکیاں اسلام سے جتنا دور ہو چکی ہے، جو لڑکیاں اوروں کے ساتھ بھاگ کر مکمل مذہب بدل رہی ہے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے گھر میں مسلمان کہلا کر مسلمان لڑکیاں کتنی ہیں وہ تو مجھے بتاؤ۔ جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو غسل کرنا بھی نہیں آتا، جن کا حال یہ ہے، حیا کے پردے میں کہوں بزرگ بھی بیٹھے، میری مقدس مائیں بھی بیٹھی ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو 40 دن تک کہ وہ بغیر غسل کے سب طرف گھومتی رہے، غسل نہ کرے، کیوں؟ علم نہیں ہے۔ جبکہ کس نے کہہ دیا کہ 40 دن تک عورت بچے کی پیدائش کے بعد ناپاک ہی رہتی ہے؟ آپ پوچھیں نا، علماء سے پوچھیں۔ ماہانہ جو ان کی کمزوری ہے، 7 اور 10 دن تک کہ اسی حالت میں رہتی ہے، کیا اس کی کوئی کم سے کم مدت نہیں ہے؟ 3 دن کی کم سے کم مدت نہیں ہے اس کی؟ 3 دن میں بھی تو پاک ہو سکتی، پھر اس کے بعد غسل بھی نہیں آتا۔ بے شمار عورتیں ہیں 3 بچوں کی، 4 بچوں کی ماں ہوگی، ان کو غسل نہیں آتا۔ اب بتاؤ، جس کی بیوی بغیر غسل کے جنابت کی حالت میں گھر کے کچن میں کھڑی ہو، اس کھانے کے اندر برکت کیسے ہوگی؟ اس گھر میں میرے آقا فرماتے ہیں جہاں جنبی ہوگا یعنی ناپاک لوگ ہوں گے، وہاں رحمت کے فرشتے کبھی نہیں آئیں گے۔ تو جہاں غسل ہی نہیں اتر رہا ہے وہ تو ناپاک ہی کھڑی ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ یہ بات میں اس لیے کھل کے کہنا چاہتا ہوں، راج محل والوں برا مت ماننا۔ آپ کتنے ہی بڑے بزرگوں کا تعویذ لائیں، جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ ناپاک جس گھر میں رہے گا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہ رحمت کے فرشتے پابند ہیں رحمت للعالمین کی مرضی کے، وہ آنے کے بھی پابند ہے، وہ جانے کے بھی پابند ہے۔ آپ کہیں گے حضور کے پابند ہے، میں نے کہا اٹھاؤ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر اور اٹھا کر کے دیکھو کہ حضرت قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں فرشتے مدد کے لیے آئے مسلمانوں کی اور مدد کی تو اس وقت تو جنگ ختم ہو گئی، تو رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے۔ ہمارے آقا نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور مسکرائے، بلکہ ایسا ہنسے جیسا کہ ان کی شان ہے، اور اتنا ہنسے کہ داڑھیں نظر آئی۔ سلام کے بعد صحابہ نے پوچھا آقا آج آپ نماز میں ہنس رہے تھے جیسا کہ آپ کی شان ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہنسی کی وجہ یہ تھی کہ جبریل فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کے لیے آئے تھے، کام ختم ہونے کے بعد وہ واپس جا رہے تھے، تو انہوں نے جیسے آسمان کے دروازے پہ دستک دی تو اللہ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو جبریل؟ عرض کی مولا تیرے محبوب کے غلاموں کی مدد کے لیے تو نے جنگ میں بھیجا تھا، کام ختم کر کے ہم واپس آ رہے۔ تو اللہ نے پوچھا میرے محبوب سے پوچھا یا بغیر پوچھے آ رہے ہو؟ میرے حبیب سے اجازت لی کہ بغیر اجازت کے آ رہے ہو؟ عرض کی مولا اجازت کے بغیر آ رہا ہوں۔ تو اللہ نے بتا جبریل واپس جاؤ، جب تک کہ محبوب اجازت دے اس وقت تک کہ نہیں آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جب سید الملائکہ ان کی مرضی کے پابند ہے تو اور ملائکہ ان کی مرضی کے کیوں پابند نہ؟ حضور فرما رہے جنبی جہاں ہوگا، حالت جنابت میں جو جہاں ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئے۔ اب آپ قرآن رکھ دیجئے گھر میں، تعویذ کسی کا بھی لگا لو، آپ کو برا لگتا ہے تو لگے، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن دل دکھے تو صرف مجھے معاف کر دینا، دل دکھانے نہیں آیا۔ لیکن ہمارے گھر کی تباہیاں یہ اس وجہ سے ہے کہ 3 سال 10 سال ہم ناپاک ہی رہیں گے، جب غسل اترے گئی نہیں تو ناپاک ہی تو رہیں گے۔ آپ دیکھیں نا کہ حالت غسل میں اگر ناک کی ریٹ بھی جو ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کے یہاں، یعنی ناک کی کیچڑ اگر ناک میں لگی رہ گئی، سخت تھی، اور اس پر سے پانی نہیں گزرا، اس پر سے پانی نہیں گزرا، تب بھی آپ پورا جسم پوری دریا میں ڈبا لیں، آپ پاک نہیں ہوں گے۔ کیونکہ غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اس کو دھلنا، اور پورے بدن پہ پانی بہانا۔ یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا مسلمان، سوچو تو صحیح، اتنے جو ہے وہ سخت بیلے پہنے، اتنی سخت انگوٹھی پہنی، ایسی چوڑی پہنی، اتنی تنگ تھی کہ وہاں سے پانی گزرا ہی نہیں، آپ پورے دریا میں ڈبا لیں جسم کو، پاک نہیں ہوں گے۔ مردوں کے لیے بھی مسائل ہیں، میں کوئی مسائل غسل وضو کے بیان کرنے نہیں آیا، آپ کے یہاں تو بڑے بڑے محققین علماء ہیں، آپ کے یہاں کا شہر تو مدینۃ العلماء کہلانے کا حقدار ہے، میں یہ بتانے نہیں آیا، لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ علم نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو شہر مدینۃ العلماء کہلانے کا حقدار ہے،
اگر اس شہر کی عورتوں کو علم نہیں ہے تو یہ سوال کس سے ہوگا؟ اب بتائیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محقق اصل علامہ رضا الحق اشرفی مدظل اللہ العالی کو اور ان کے رفقا کو، بڑا بیڑا اٹھایا۔ عورتوں کو پڑھانا ضروری ہے، کیوں؟ اور مرد نے پڑھا فرد نے پڑھا، مرد نے پڑھا فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا پورے معاشرے میں پڑھا۔ مرد پڑھے گا دین دروازے تک رہے گا، عورت پڑھے گی دین نسلوں تک جائے گا۔ عورتوں کو پڑھانا ضروری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، میں کہتا ہوں لوگ آج کہہ رہے ہیں میرے نبی نے تو بیٹی کو اتنا پڑھایا تھا، اتنا پڑھایا تھا، جب کوئی نہیں بول سکا تو رسول اللہ کی بیٹی بولی، بلکہ بیٹی کہاں کیا کہوں، رسول اللہ کی شہزادی نے بولی۔ ہمارے ہاں تو ادب کا بھی تقاضا ہے نا، ہمارا مسلک بھی پورا پورا ادب ہے۔ بیٹیاں اوروں کی ہے، رسول اللہ کی شہزادی ہے۔ ہاں، کیا بولی رسول اللہ کی شہزادی نے، کیا فرمایا؟ آقا نے ایک سوال کیا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سب سے بہتر چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ لوگ کچھ چپ رہے، کچھ لوگوں نے جواب دیا جو مراد رسول کے مطابق نہ تھا۔ مولائے کائنات اپنے گھر میں گئے تو سیدہ نے پوچھا، علی میرے سرتاج کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آج رسول اللہ نے ایسا سوال کر دیا کہ مراد رسول کے مطابق کوئی جواب نہ دے سکا، اکثر لوگ خاموش رہے۔ کہا سوال کیا تھا؟ تو کہا آقا نے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو سیدہ نے کیا جواب دیا؟ دیکھو کوئی نہیں بولا تو کس نے بولا؟ رسول اللہ کی شہزادی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ عورت کو کوئی نامحرم مرد نہ دیکھے اور عورت کسی نامحرم مرد کے چہرے پہ نظر نہ ڈالے۔ یہ عورت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ جب مولا علی نے آ کر کے رسول اللہ کو یہ جواب بتایا تو میرے آقا نے پوچھا، علی یہ تم کہہ رہے ہو یا کسی اور نے کہا ہے؟ تو علی یہ مرتضیٰ نے کہا، آقا یہ بات آپ کی شہزادی فاطمہ نے جواب دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایسی بات تو فاطمہ ہی کہہ سکتی ہے۔ حضور نے اتنا پڑھایا تھا۔ لوگوں اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہو، ٹیچر بنا رہے ہو، انجینئر بنا رہے ہو، جو بنانے آپ کی مرضی، میں منع نہیں کرتا، لیکن اپنی بیٹیوں کو علم دین بھی سکھاؤ، کیونکہ اگر بیٹی علم دین سیکھے گی، متقی بنے گی، پرہیزگار بنے گی، انقلاب وہ آئے گا۔ آخری بات عرض کر دوں، آخری بات، اگر کوئی ایک بیٹی سنور جائے نا، ایک بیٹی، اس ایک بیٹی کی وجہ سے کئی مرد سنورتے ہیں۔ مردوں کو سنوارنے کا بڑا سبب گھر کی عورت بنے۔ ایک عورت 4 لوگوں کو جہنمی بنا سکتی ہے، ایک عورت 4 لوگوں کو جنتی بنا سکتی ہے، کیونکہ ایک عورت کا تعلق 4 مردوں سے ہوتا ہے۔ بھائی کی شکل میں ایک مرد سے، بیٹے کی شکل میں دوسرے مرد سے، باپ کی شکل میں تیسرے مرد سے، اور شوہر کی شکل میں چوتھے۔ وہ 4 مردوں سے مربوط ہوتی ہے، تو اس کا تقوی بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کی پرہیزگاری۔ اس میں آخری بات، ایک جوان، آپ کے لیے بھی عبرت کی بات ہے، ہماری بیٹیاں کیسی تھی جب تک پڑھی لکھی تھی، کیسی تھی؟ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ یہ مدرسہ جلدی تعمیر ہو لڑکیوں کے لیے، ہاں جلدی تعمیر ہو، آپ اس میں مدد کریں۔ بلکہ آپ سے یہ بھی کہتا ہوں، جلسوں کو سستا کرو اور تعلیم پر خرچہ کرو۔ جلسے سستے ہوں، اس بامقصد جلسے حضرت نے فرمایا کہ ضرورت ہے، لیکن اکثر جلسے ہمارے بے مقصد ہیں۔ جن کی خود جنت کا ٹھکانہ نہیں، وہ مائک پر آ کر کہتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کا اور جنت میں جاؤ۔ جنت کے ٹکٹ بٹ رہے ہیں جلسوں سے، حالانکہ کتنے لوگ عشاء پڑھ کے آتے ہیں اور کتنے جا کے فجر پڑھتے ہیں، یہ اچھی طرح پتہ ہے۔ اگر یہاں ہاتھ اٹھوائے جائے نا کہ کتنے عشاء پڑھ کے آئے بتاؤ، اور کتنے جا کے فجر پڑھنے کی نیت رکھتے ہیں، تو پھر دیکھیں گے آپ کے ہوتا کیا ہے۔ لیکن یہاں ہم کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلاتے، اس لیے ہم ہاتھ اٹھوا کے کسی کو ذلیل نہیں کریں گے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے، اگر آپ نے ایک عشاء چھوڑ دی نا، ایک عشاء، ہزاروں جلسوں میں شرکت بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک فجر چھوڑ دی نا، لاکھوں جلسوں میں شرکت بھی اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ نماز نماز ہے، اللہ نے ہر چیز کا حکم قرآن میں کسی کا 1 بار، کسی کا 2 بار، کسی کا 4 بار۔ نماز وہ عبادت ہے جس کا حکم اللہ نے پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ دیا ہے۔ آخر کچھ تو ایسی خاص بات ہے نماز میں کہ جس کا حکم اللہ 700 بار دے رہا ہے۔
اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب تم ایک نماز چھوڑتے ہو تو تم گویا کہ 700 بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہو.